الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سورۃ الشعراء ہے 19واں پارہ، 205 نمبر آیت سے پڑھیں گے، آخر رکوع چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يتمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس ترین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، افرائیتا کیا تو نے نہیں دیکھا، ام متعناہم ہم نے ان کو فائدہ دیا، سنین بہت سارے سال، یعنی انہوں نے اس زمین سے، دنیا کی زندگی سے کئی سال تک فائدہ اٹھایا ہے۔ ثم پھر جاءہم پھر ان کے پاس آ گیا، ما کانوا یوعدون جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی کہ یوعدون وعدہ، جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں وہ چیز ان کے پاس آ گئی۔ کس کا؟ یعنی کہ عذاب ان کے پاس پہنچ گیا۔ ما اغنا نہیں فائدہ دیا، عنہم انہیں، ما کانوا یتمتعون ان چیزوں نے جو وہ جمع کرتے رہے، یعنی کہ جو ان کے لیے اپنے فائدے کے لیے وہ چیزیں بناتے رہے، انہوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، نہ عذاب سے بچانے کے لیے، نہ موت سے بچانے کے لیے، نہ آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کئی سال تک مہلت دی، کئی سال تک زندگی ان کی لمبی کی، وہ فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن انہوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کی، تو دنیا کے اندر بھی عذاب کا شکار ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے، ایک دنیا کے اندر وہ موٹا تازہ بندہ جس کو دنیا کے اندر کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اس کی ساری زندگی عیش و آرام میں گزری، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو نا جہنم کا ایک چکر لگا کے لاؤ۔ جب وہ جہنم کا ایک چکر لگا کے آئے گا نا، تو وہ اس سے پوچھا جائے گا کیسی زندگی گزاری، وہ کہے گا زندگی میں تو جو ہے نا وہ ساری زندگی میری خراب ہوئی ہے، ساری زندگی میں تکلیف کے اندر گزاری، کبھی مجھے چین ملا ہی نہیں، کبھی مجھے عیش ملی نہیں، حالانکہ ساری زندگی اس نے عیش میں گزاری تھی، صرف ایک جہنم کے چکر سے ہی، یعنی کہ صرف دیکھ کے آیا مناظر اور یہ حال ہو گیا۔ اسی طرح ایک بندہ جو مومن تھا اور دنیا کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ تکالیف برداشت کرتا رہا، صبر کرتا رہا، مشکلات کے اندر گرا رہا، اور لیکن جو ہے نا وہ مومن رہا۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس فرشتوں سے کہیں گے جاؤ اس کو جنت کا ایک چکر لگا کے لاؤ۔ وہ جنت کا صرف ایک چکر لگا کے آئے گا، اس سے پوچھا جائے گا کیسی زندگی گزری، وہ کہے گا زندگی بڑی عیش و آرام میں گزری، کیا ہی بات ہے جی۔ حالانکہ جو ہے وہ دنیا کے اندر وہ ساری زندگی تکلیف کے اندر گزری، کبھی اس کو چین ملا ہی نہیں تھا، لیکن جنت کا ایک چکر لگا کر ہی اس کو سارا کچھ بھول گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت جو ہے نا وہ اصل فائدہ آخرت کا فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ طرف فرماتے ہیں دنیا کے اندر انہوں نے بہت سارے کئی سال تک فائدہ اٹھایا، سنین سنت ان کی جمع ہے، تو یعنی کئی سال تک فائدہ اٹھایا، پھر ان کے پاس وعدہ آ گیا جس کا ان کو وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی کہ عذاب کا آنا یا موت کا آنا یا قیامت کا آنا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے وعدے اور سارے سچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو وہ فائدہ اٹھاتے رہے تھے، جو انہوں نے دنیاوی مال و اسباب جمع کیا تھا، ان کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی نہ تو وہ دنیاوی مال و اسباب ان کو عذاب قبر سے بچا سکا، نہ عذاب جہنم سے، نہ موت سے بچا سکا، ٹھیک ہے نا۔ جتنا مرضی مال جمع کر لیں،
آخر کار موت تو آنی آنی ہے، وہ تو اس سے تو مفر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے وہ پچھلے دنوں وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ گئے ہیں سمندر کے اندر ملبہ دیکھنے کے لیے، تو ان کی وہیں پر قبر تھی بنی، وہیں پر یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے لکھا تھا کہ یہاں ان کی موت آنی ہے۔ تو ایک جگہ پر ہے نا قرآن پاک میں کہ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کی جان کو نہیں پتہ کہ اس کی موت کس سرزمین میں آنی ہے، کہاں پر جا کر آنی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور جس کی جہاں موت آنی ہوتی وہاں پر وہ فرشتے اس کو لے جاتے ہیں کھینچ کے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما اہلکنا من قریۃ، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو الا مگر لہا منذرون، مگر وہاں ڈرانے والے آئے۔ ڈرانے والے سے مراد نصیحت کرنے والے، یعنی وہاں پر نصیحت کرنے والے ہم نے ہر بستی کے اندر بھیجے ہیں، یعنی انبیاء اور رسل بھیجے ہیں، یا انبیاء اور رسل کے پیروکار جو جا کر ان کو جو ہے وہ دین حق کی تبلیغ کرتے تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے، ان کو آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ تو وہ ڈرانے والے ہر بستی میں آئے ہیں، پہلے یعنی ان کو بتایا گیا ہے، پھر بعد میں عذاب آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ سیدھا ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو جی بس عذاب آ گیا، تم مانتے نہیں ہو عذاب آ گیا، نہیں، مانتے نہیں تھے، نافرمانیاں کر رہے تھے، گناہ کر رہے تھے، مگر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسل بھیجے ہیں، جیسا کہ اسی صورت میں ہم نے 7-8 انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھے ہیں۔ انہوں نے جا کر اپنی قوم کو اچھے انداز میں سمجھایا، ان قوم نے جو اعتراضات کیے اس کا بڑے اچھے انداز میں، آسان انداز میں جواب بھی دیا، ان کو فل کوشش کی کہ یہ سمجھ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر بھی جو نہیں سمجھے پھر وہ عذاب کا شکار ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک کی طرف فرماتے ہیں ذکر، یہ نصیحت ہے، وما کننا ظالمین، اور ہم ہرگز ظالم نہیں ہیں، ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ظالم نہیں ہے، نہ ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ظلم تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ہے ہی نہیں نا، تو انصاف ہے بالکل۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ان کو ہلاک کیا ہے قوموں کو، جن کا ذکر پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اصحاب الایکہ کا ذکر پڑھا ہے اس سے پچھلے رکوع میں، اس سے پیچھے جو ہم نے قوم عاد و سمود کا تباہی کا ذکر پڑھا ہے۔ تو ان کی وجہ کیا تھی کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو سننے کے باوجود اس کو نہیں مانا انہوں نے۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ اگر ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک نالج ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر ہیں ہم، کیا کرنا ہے، اصل دین کیا ہے، کس راستے پہ چلنا ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام نے یا ان کے پیروکاروں نے آ کر ان کو دین حق بتا بھی دیا، پھر بھی وہ پیروی نہیں کریں گے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو تباہ کرتے ہیں، پھر ظلم تو نہیں ہے نا یہ تو کیسے ظلم ہو سکتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تنزلت به الشیاطین، وما اور نہیں تنزلت اس کو اتارا به الشیاطین شیطانوں نے، وما ینبغی اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، لہم ان کے پاس، وما یستطیعون اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، نہ وہ لا سکتے ہیں اس طرح کا، یعنی کہ یہ شیطانوں کا اتارا ہوا نہیں ہے، نہ ہی وہ اس چیز کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو جب سننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جکڑ لیے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض وہاں اس دور کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو بعض کافر جو ہے وہ اعتراضات کرتے تھے، یہ تو شیطانوں کا اتارا ہوا، جنوں کا بنایا ہوا، نعوذ باللہ، اس طرح کر کے نا وہ باتیں کرتے تھے۔ تو جیسے وہ ایک عورت تھی، وہ کافرہ عورت تھی، مشرکہ، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا رات کو یعنی کہ اٹھتے تھے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، تو کبھی ایک دفعہ نا بیمار پڑ گئے تو 2-3 دن اٹھ نہ سکے، یعنی کہ تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے، بعد میں یعنی کہ فجر کے لیے اٹھتے تھے۔ تو وہ عورت جو ہے نا وہ بڑا اس چیز کو یعنی رکھتی تھی، دیکھتی تھی، تو اس نے کہا کہ لگتا ہے ان کے شیطانوں نے نا ان کو چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، شیطان اس کو جو ہے نا وہ اب وہ اس کے جن جو ہے نا وہ اس سے اتر گئے ہیں، اس وجہ سے یہ رات کو جاگتا نہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں یہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہ تو شیاطین کا اتارا ہوا ہے، نہ ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اس طرح کی چیز لے آئیں، بلکہ پیچھے ہم نے پڑھا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری زمین کے انسان بھی اور جن بھی مل کر بھی اس قرآن جیسا لانا چاہیں تو اس جیسا کلام نہیں لا سکتے، اگرچہ جس کو چاہیں مدد کے لیے ساتھ بلا لیں، سارے انسان اور سارے جن بھی مل کر اس طرح کا کلام نہیں پیش کر سکتے۔ تو آگے فرمایا کہ انہم عن السمع لمعزولون، یہ تو جب سنتے ہیں تو وہ جکڑ لیے جاتے ہیں، یعنی کہ جب یہ شیاطین جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر نا چڑھتے چڑھتے آسمانوں تک پہنچتے ہیں، پہنچ کر نا جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی حکم ارشاد فرماتے ہیں تو یہ فرشتے جو ہے نا وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں ایک طرح سے، یعنی ان پر جو ہے نا وہ ایک خاص سا یعنی کہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو جاتا ہے، کیفیت ان کی ختم ہوتی ہے، پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں فرشتے،
کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، دوسرا کہتا ہے یہ والا حکم دیا، کہتا ہے ہاں یہی حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جب بات کرتے تھے نا شیاطین چڑھ کر نا وہ بات سن لیتے تھے، کوئی نہ کوئی اس میں سے ایک آدھی بات اچک لیتے تھے، آ کر وہ کسی کاہن کو، نجومی کو، کسی جادوگر کو بتا دیتے تھے، وہ آگے لوگوں کے اندر پھیلا دیتا، اس کے اندر 100 جھوٹ مکس کر کے، وہ یعنی بڑھا چڑھا کے 100 جھوٹ مکس کر کے نا اس کو پھیلا دیتا تھا۔ اب وہ جو باقی 99 باتیں تو جھوٹی ہونی، ایک جو سن کے آئے تھے وہ سچی ہونی تھی نا۔ جب وہ سچی ہو جاتی تو لوگ کہتے واقعی یار اس نجومی نے یہ پیش گوئی کی تھی وہ تو واقعی سچی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح ہوتا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے۔ لیکن جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بھی یعنی کہ انتظام فرما دیا۔ اب جب شیاطین چڑھتے تو ایک جو ہے نا وہ ستارہ وہ آتا ان کی طرف اور لپکتا، جیسے وہ آگ آ کر ان کو جو ہے نا وہ جلانے کی کوشش کرتی ہے، اور اوپر سے ایک وہ جل بھی جاتے اور باقی نیچے ڈرم سے گر جاتے، سن ہی نہ سکتے، ٹھیک ہے نا، تاکہ کوئی چیز مکس اپ نہ ہو سکے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اتنا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وحی کے نازل ہونے کے حوالے سے بھی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُوا، پس نہ پکارو مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الہن، کوئی الہ آخر دوسرا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہ پکارو، یعنی کہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو کسی اور سے مدد نہ مانگو۔ تو اگر ایسا کرو گے فتکونا، تو تم بن جاؤ گے من المعذبین، عذاب دیے جانے والوں میں سے، یعنی پھر تمہیں بھی عذاب ملے گا اگر تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارو گے، کسی اور کو الہ سمجھ لو گے، کسی اور کو مشکل کشا سمجھ لو گے، کسی اور کو خدا سمجھ کر پکارنا شروع کر دو گے، مدد مانگنا شروع کر دو گے، جیسے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ، جی فلاں اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں، فلاں کی سنتا ہے، وہ اس سے جا کر جو ہے نا وہ مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی بھی درخت سے، پتھر سے، حجر سے، شجر سے، قبر سے، زندہ سے، مردہ سے، کسی سے بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس طرح جا کے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اگر کسی اور کو پکارو گے تو تم عذاب دیے جانے والوں میں شمار ہو جاؤ گے، یعنی تمہیں بھی پھر عذاب ملے گا جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آیا ہے۔ تو یہاں پر یعنی کہ جو مخاطب ہیں وہ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ آئے توحید کی دعوت دینے کے لیے، تو اس سے یعنی کہ اصل میں انڈائریکٹلی جو ہے وہ خطاب کافروں سے ہے، کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتے ہو، تو جب پکارتے ہو تو پھر تمہیں اسی وجہ سے عذاب ملے گا، ٹھیک ہے نا، اس بات کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دو۔ تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وانذر اور ڈرائیے، نصیحت کیجیے، عشیرتک الاقربین، عشیر کہتے ہیں رشتہ داروں کو، اور اقربین قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو نصیحت کیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد جو ہے وہ اپنے سارے رشتہ داروں کو جمع فرمایا، اور جتنے بھی تھے یعنی کہ اپنی پھپھیوں کو، چاچے، اور جو ہے نا وہ ان کے بیٹے، کزن وغیرہ سب کو جمع فرمایا، اور ان سے جو ہے وہ خطاب فرمایا، ان کو جو ہے وہ دعوت دی، کھانے کی دعوت بھی دی، اس کے بعد دین کی دعوت دی، اور ان کو بتایا کہ جو ہے وہ یہ دین حق ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اور ان کو یہ بھی بتایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی پھپھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری پھپھی صفیہ، تم دنیا کے اندر میرے مال میں سے جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، لیکن آخرت میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا، اگر تمہارے اعمال نیک ہوئے تو کامیاب ہو جاؤ گی، اگر اعمال نیک نہ ہوئے تو آخرت میں جو ہے وہ اسی طرح کفر کے اوپر مار گی تو میں تمہارا قیامت کے دن کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ اور اسی طرح اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اپنے دیگر رشتہ داروں سے فرمایا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ جس کا عمل پیچھے چھوڑ دے نا، اس کا جو ہے وہ نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، ٹھیک ہے نا، نسبت تب بھی کام آتی جب عمل بھی صالح ہو۔ پھر آگے فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَخْفِضْ جھکا دیجئے، جناح کا اپنے بازو، رحمت کے بازو، لمن ان کے لیے، اتباع کا جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، من المؤمنین مومنوں میں سے، مومنوں میں سے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو جھکا دیجئے۔ رحمت کے بازو جھکانے کا ایک معنی یعنی کہ آپ یہ بھی آپ موٹی سی مثال لے لیں، جیسے ایک مرغی ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے اس کے چوزے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی بھی دور سے خطرہ محسوس کرتی ہے نا تو ان کو اپنے پاؤں کے نیچے، اپنے وہ پروں کے نیچے لے لیتی ہے، جو مرغی ہے وہ اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہے تو وہ نیچے چھپے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
جو مومن بندے ہیں جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں ان پر اپنی رحمت کے بازو جھکا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بڑے دعائیں کیا کرتے تھے، جو صحابہ کرام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، ان کے لیے احساس کیا کرتے تھے۔ کوئی ان کو مشکل آتی تو آپ جو ہے نا وہ خود جو ہے نا بے چین ہو جاتے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے یعنی کہ ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اور دنیا کے اندر بھی جو ان کے لیے ہو سکتا ہے وہ کرتے تھے۔ تو آگے فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، یعنی کوئی بھی شخص دنیا کا انسان آپ کی نافرمانی کرے، فَقُلْ، آپ اس سے یہ فرما دیجئے، اِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، میں تم سے بری ہوں، جو کام تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں، یعنی جو بھی نافرمانی کا کام کرے اس سے آپ برات کا اظہار کر دیں۔ وَتَوَکَّل، اور توکل اور بھروسہ رکھیے کس پر، عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، عزیز یعنی کہ عزیز الرحیم، اللہ تبارک تعالیٰ عزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اور یہ اس صورت میں یعنی کہ ہر رکوع کے آخر میں ہم پڑھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تیرا رب جو ہے وہ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو عزیز الرحیم اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، تو فرمایا کہ اس پر توکل اور بھروسہ کیجئے، ٹھیک ہے نا۔ الذی یراک حین تقوم، جو کہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نماز کے اندر قیام کر رہے ہوتے ہیں۔ وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ سجدوں کے اندر ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جب پہلو کے بال ہوتے ہیں یا سجدے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب علم والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو دیکھ رہے تھے، ہر چیز کو واچ کرتے ہیں، اور ہمارے بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم بہت سی ایسی کام ہوتے ہیں جو خود ہی بخود ہی ہو جاتے ہیں، یعنی بندہ سوچتا ہے کہ یار اللہ تبارک تعالیٰ یوں کر دینا، تو بس سوچوں میں یہ بھی ہوتا ہے لیکن ہو بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب